کریم کی قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ہر دفعہ کسی ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اس دوران آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو کالز موصول ہوتی ہیں ان کے جواب بھی وقت مناسب پر سب کے دیے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے یہ پروگرام جو ہے باقاعدہ کیو ٹی وی کی ویب پر، یوٹیوب چینل پہ بھی باقاعدہ اپلوڈ ہوتی ہے، اور باقاعدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے۔ تو کوئی اگر ایپیسوڈ آپ کا رہ جائے اور آپ اسے کی تفصیلات دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو آپ بعد میں وہاں یوٹیوب پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور وائی کیو ٹی وی کے آفیشیل چینل پہ جا کے پلے لسٹ عصر حاضر اور احکام دین میں جا کے آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے، چونکہ وضو پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، مکمل ہو گئی تھی وضو پر، آج ہمارا ٹاپک ہے، ریلیونٹ ہے، ایونٹ قریبی ہے، شب برات کا۔ 15 شعبان کو شب براءت ہوتی ہے، تو شب برات کی مناسبت سے آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے شب براءت۔ تو شب برات کے بارے میں پہلے تو تھوڑا سا ہم اس کے تلفظ کے بارے میں وضاحت کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلقہ جو جنرل کیوریز ہیں، جو عوامی نوعیت کے سوالات ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کے جواب انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ تو پہلے تو شب براءت کے تلفظ کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ اس کا تلفظ دو طرح ٹھیک ہے، ایک ہے شب براءت حمزہ کے ساتھ، اور ایک ہے شب برات بغیر حمزہ کے، یعنی بیر الف تے حمزہ نہیں آئے گا بیچ میں، شب برات، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ شب براءت جب پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ براءت کی رات، یعنی نجات کی رات۔ نجات کا لفظ نون کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور عربی میں بھی کہتے ہیں لیلۃ البراءہ، تو اسی کو جب اردو فارسی میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں شب براءت، یعنی نجات کی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بندگان خدا کی اللہ کی رحمت سے مغفرت کی جاتی ہے، نجات کا پروانہ ملتا ہے، تو اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ تو شب برات کہنا تو ٹھیک ہے بالکل۔ اب آ جائیے دوسرے لفظ کی طرف، شب برات بیر الف تے۔ تو بعض لوگ اس لفظ کو غلط سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسکنسیپشن ان میں پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہندی کا لفظ ہے بارات اور اس کا مخفف ہے برات، تو یہ اسے اس پر قیاس کر کے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شب برات کہنا ٹھیک نہیں ہے، شب براءت کہنا چاہیے حمزہ کے ساتھ، اور اس پر زور دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جو شب برات میں بغیر حمزہ کے خالی لفظ برات استعمال ہو رہا ہے، یہ ہندی کا برات نہیں ہے، بلکہ یہ فارسی کا برات ہے، اور یہ ترکیب بھی فارسی ترکیب ہے شب برات۔ تو اس فارسی ترکیب کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ برات کہتے ہیں فارسی میں نصیب کو، قسمت، نصیب، حصہ، بکھرا، اس کو فارسی میں برات کہا جاتا ہے بغیر لفظ حمزہ کے۔ تو چونکہ اس رات میں ایک قول کے مطابق ملائکہ بحکم الہی رزق کی تقسیم اور دیگر چیزوں کا حساب لگاتے ہیں، اس مناسبت سے اسے شب برات کہا جاتا ہے فارسی میں۔ اور چونکہ ہمارے اردو پہ عربی کے مقابلے میں فارسی کی چھاپ زیادہ ہے، اس لیے اردو میں بھی اسے شب برات کہہ دیا جاتا ہے اکثر بغیر حمزہ کے۔ تو یہ معنی بھی بالکل ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اس کی تصریح بھی لغات کے اندر موجود ہے۔ اردو کی بڑی ہی مشہور اور معروف لغت ہے، مستند لغات میں شمار ہوتا ہے فرہنگ آصفیہ، اس کے اندر بھی باقاعدہ اس کی تصریح موجود ہے، وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے۔ تو لہذا شب برات کوئی کہتا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں جو شب براءت کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اور جو شب برات کہہ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ وجہ البصیرہ معنی مفہوم بہرحال معلوم ہونا چاہیے۔ وہ ہندی والا برات سمجھ کے ایسے نہیں بولنا چاہیے، فارسی کا برات معلوم ہو تو ٹھیک ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جناب بات تلفظ کی کہ اس کا تلفظ کیا ہے، یعنی دو طرح تلفظ اس کا درست ہے، شب براءت بھی ٹھیک ہے، شب برات بھی ٹھیک ہے۔ اور دونوں طرح کے تلفظ سے، دونوں ناموں سے یہ بھی پتہ چل گیا، اس کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی کہ اس رات کے اندر جو امور ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ نجات کی رات ہے، شب نجات ہے،
اسی مناسبت سے اس کو شب توبہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ اس میں رزق کی تقسیم یا دیگر حساب جو ملائکہ لگاتے ہیں ایک قول کے مطابق، تو وہ بھی اس کے اندر آ گیا. اب آئیے اس کے بعد اسی شب براءت اور شب براءت سے پہلے کی جو کچھ تاریخیں ان کے بارے میں کچھ کنسیپٹ ہیں عوام میں جو تصور پائے جاتے ہیں. وہ ایک تصور پہلے مسکنسیپشنز کی طرف ہم آتے ہیں، پھر جو درست تصورات ہیں ان کی طرف آئیں گے. تو ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جناب 13 شعبان کو جو پرانی روحیں ہیں وہ نئی روحوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اس کو باقاعدہ عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اور کوئی اس کے لیے اصال ثواب وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیں جو پرانی روحوں کا نئی روحوں کے ساتھ ملنا ہے یہ تو واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ جو اس کو باقاعدہ عرفہ کا دن کہا جا رہا ہے تو یہ عرفہ کا دن کوئی کتاب و سنت میں اس کے بارے میں نہیں آیا، نہ ہی اکابر مشائخ سے کوئی ایسی صریح تصریح موجود ہے، کوئی سند کے ساتھ ایسی بات موجود نہیں کہ اس کو کوئی عرفہ کا دن ڈکلیئر کیا گیا ہو. تو یہ تو خیر خود ہی لوگوں نے بنا لیا عرفہ کا دن، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی رہ گیا اصال ثواب. اصال ثواب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جس طرح عام دنوں میں کر سکتے ہیں تو 13 شعبان کو بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اب 14 شعبان کی طرف آ جائیں تو 14 شعبان کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مردوں کی عید ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مردوں کی عید کا تو خیر مردے ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ مردوں کے ہاں بھی کوئی عید کا تصور اس طرح کا ہے یا نہیں. زندوں کی عید کا تو زندوں کو معلوم ہے وہ، اور وہ ہم بتا سکتے ہیں. اور یہ تو خیر میں نے ایسے مزاحن ایک جملہ کہہ دیا. اصل بات یہ ہے کہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا ہے تو یہاں نص درکار ہوتی ہے. یعنی کتاب و سنت میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہو تو پھر وہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. اور کتاب و سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات مذکور نہیں کہ 14 شعبان مردوں کی عید ہے. تو اسے مردوں کی عید سمجھنا یا مردوں کی عید قرار دینا، اپنی طرف سے ہی ڈکلیئر کر دینا، یہ درست نہیں ہے. لیکن کوئی اگر اصال ثواب کرتا ہے اور کوئی باقاعدہ حلوہ وغیرہ بناتا ہے تو اصال ثواب کرنا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے عام دنوں میں کر سکتے ہیں اسی طرح 13 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں، 14 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح حلوہ پکا کر کھلانا یہ نیک کام ہے، اس کا ثواب اصال کیا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی کوئی اور چیز اگر پکائی ہے تو چاہے وہ مسور کی دال ہو یا چپاتی ہو یا اور کوئی چیز ہو، پلاؤ ہو، بریانی ہو، کوئی بھی چیز جو آپ پکا کر کسی کو کھلاتے ہیں تو چونکہ کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو کوئی چیز کھلانا یا پلانا یہ بھی خود ایک مستقل نیکی ہے، ثواب کا کام ہے. تو یہ ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. کسی بھی چیز کو، جائز چیز کو پکا کر جائز چیز کو کھلانے کا ثواب بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اپنے محرومین کو جائز چیز پلانے کا ثواب بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اور کوئی اگر تلاوت کر لیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اور کوئی عبادت ہے اور اس عبادت کا ثواب ایصال کرنا چاہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. لیکن اسے لازم سمجھنا درست نہیں ہے. یعنی کوئی اگر یہ سمجھے کہ 13 شعبان کو یا 14 شعبان کو یہ اصال ثواب کرنا ضروری ہے، یا 13 شعبان یا 14 شعبان کو اگر یہ اصال ثواب نہ کیا جائے تو یہ ثواب اصال نہیں ہوتا، پہنچتا نہیں ہے، یا ثواب جو ہے وہ اس دوران جو ہے کمی زیادتی کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو یہ تصورات ٹھیک نہیں ہیں. ان تصورات کے بغیر کوئی ویسے ہی صرف اصال ثواب کرتا ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھ سے میرے 2 سوالات ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز کے قیام میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یاد آ جائے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اب اگر اس وجہ سے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں کہ آخر پر سجدہ سہو کر لوں گا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی منت مانی ہو تو کیا 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یا 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نا آن لائن بزنس میں نا 1200 میں نا پیکیج ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 1200 کا پیکیج کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا کپڑوں کی ایڈ جو ہے نا 30 گروپس میں شیئر کرنا ہوگا، تو ہم آپ کو نا روزانہ کے حساب سے نا آپ کو انکم دیں گے، سیلری دیں گے، آپ کے وقت کی یہ معاوضہ ہوگا، کہ اس طرح سے بزنس کرنا کیا جائز ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی اعضاء جو ویسٹ ہو جاتا ہے، جیسے گردے وغیرہ خراب ہو گئے یا اس طرح سے اندرونی جسمانی، تو وہ گھر والوں کو تو نہیں دیتے، ہاسپٹل والے پھینک دیتے ہیں، تو کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ کیا اس کو دفنانا ہو چاہیے؟ عرض کرتا ہوں.
جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایصال ثواب کوئی اگر کرتا ہے 13 شعبان کو یا 14 شعبان کو، تو ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے یا ضروری نہ سمجھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چیز ایصال ثواب پکا کر کھلانے یا پلانے پر بھی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود مستقل نیکیاں ہیں۔ اور کوئی اور عبادت ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی ہو یا نماز روزہ وغیرہ، اس کا ثواب ایصال کرنا چاہیں تو اس کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اب آ جائیں جو ہے وہ اگلی بات کی طرف، 15 شعبان کی طرف، کہ خود 15 شعبان کی رات کو شب بیداری کرنا، ساری رات جاگنا، یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عام راتوں میں بھی کوئی جاگ کر اللہ کی عبادت کرے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے اس کے دیگر فرائض و واجبات میں کوئی خلل لازم نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر بالکل ٹھیک ہے، اچھا کام ہے۔ تو جب عام راتوں میں ایسا کرنا درست ہے تو 15 شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات جو ہے شب برات، یہ تو ویسی فضیلت والی رات ہے، اس رات میں کوئی اگر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو چونکہ عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ممانت نہیں ہے، اس کا اجر بھی اسے ملے گا باذن اللہ، اور زیادہ ملے گا کہ فضیلت والی رات کی جو فضیلت ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ملحوظ رہے کہ یہ جو شب بیداری ہے، شب بیداری کا مقصد عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو شب بیداری میں فضولیات میں نہ پڑے، کوئی ساری رات جاگے یا ساری رات نہیں جاگتا، آدھی رات جاگتا ہے یا تھوڑا تہائی رات جاگتا ہے یا رات کا قلیل حصہ جاگتا ہے اور فضولیات میں وقت ضائع کرتا ہے، تو فضولیات میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں، اور اس برکت والی رات میں تو فضولیات میں وقت ضائع کرنا اور زیادہ برا ہے۔ عبادت کرنا ہے، عبادت کے لیے جاگتا ہے تو سبحان اللہ، جتنا جو ہے وہ حسب استطاعت جاگ سکتا ہے جاگ کر اتنی دیر عبادت کر لے اور فجر اور عشاء کی نماز کا خیال رکھے تو باذن اللہ اس کے لیے بہترین ہے۔ ہاں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک سوال کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے اپنے پاس پیسے رکھے ہوئے ہوں کیش کی صورت میں، یعنی کہ جو ہے نا 35 یا 40 لاکھ روپے، اور وہ عورت بیوہ ہو اور اس نے وہ پیسے جو ہے، بچہ جو ہے اس کی عمر 25 سال ہے لیکن ابھی کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، تو وہ پیسے اس نیت سے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو وہ جو ہے پیسے جو ہے نا وہ اپنے کام کے اندر جو ہے استعمال کر لے، اور اس ڈر سے نہ لگا رہے ہوں کہیں بھی پیسے کے پیسے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو کیا ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید۔ جی تو ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، اگر کسی نے حالت حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور دن میں کسی وقت غسل کر لیا تو کیا اس کا روزہ مطلب کچھ وہ چکھ بھی نہیں سکتا، روزہ ہو جائے گا اس کا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی میں۔ جی بولیے۔ ہمارے گاؤں میں جانور ہیں کتے، مطلب کافی زیادہ۔ جی جی۔ ان میں سے ایک کتا ایسا جو لوگوں کو بھی کاٹ چکا ہے کافی دفعہ، کافی بچوں کو، اور جانور تو کسی کے چھوڑتا ہی نہیں، مرغیاں وغیرہ، تو کیا ایسے جانور کو مار دینا ٹھیک ہے؟ جی عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا شب برات کے حوالے سے جو تصورات ہیں اور جو معمولات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم نے جو آخری بات کی تھی، آخری بات ہماری ہوئی تھی شب برات میں شب بیداری کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شب بیداری کرنا جائز ہے، لیکن شب بیداری کا جو مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو کوئی اگر انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، تو کوئی اگر مسجد میں جمع ہو کر اگر وہ اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ بس اس صورت میں یہ خیال رکھا جائے کہ مسجد میں جمع ہو کر اگر شب بیداری کی جا رہی ہے تو پھر سارا وقت عبادت میں گزاریں، فضول گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں، گوسپ نہ ہو، اور جو مسجد ہے خانہ خدا ہے اس کا تقدس بھی ملوث رہے، وہاں پر ٹھٹھا مخول مسخری کہکا مذاق اس طرح کی باتیں نہ ہوں، اور بلا وجہ کا لیٹنا بھی نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز، تو صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اکیلے بھی پڑھ
سکتے ہیں. ویسے نفل کے بارے میں بہتر یہ ہوتا ہے, افضل اولا یہ ہوتا ہے کہ نفل کی نماز اکیلے اکیلے پڑھی جائے, لیکن اگر کوئی نفل کی نماز کی جماعت قائم کر لیتا ہے تو یہ جماعت قائم کرنا بھی جائز ہے. جو فقہا نے اس کو مکروہ فرمایا تھا تداعی کے ساتھ نوافل کی جماعت کو, یعنی بلا کر اکٹھا کر کے نوافل کی جماعت کو جو مکروہ قرار دیا تھا, اس کے بارے میں خود کتب فقہیہ میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ جو کراہت ہے یہ کراہت تنزیہہ ہے. کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف خلاف اولا ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے لیکن کوئی کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے. پھر اس میں حکمتیں جو ہیں ان ممانعت کی, ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ صدر اسلام میں چونکہ اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا, تو اگر نوافل کی جماعت کی بھی اجازت دی جاتی تو لوگوں کو یہ شک ہوتا کہ 5 نمازوں سے زائد نمازیں فرض ہیں کہ ان کی بھی جماعت ہو رہی ہے. تو وہ فرض اور نفل میں امتیاز برقرار رکھنے کے لیے اور کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, کوئی مسکنسیپشن نہ ہو, اس سے بچنے کے لیے نوافل کی جماعت سے منع کیا گیا. اور اب ایسا کوئی چونکہ غلط فہمی کا اندیشہ ہے نہیں, سب کو پتہ ہی ہے اسلام ہر طرف پھیلا ہوا ہے, معلومات بھی سب کو ہیں کہ نمازیں کتنی فرض ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, سب کو پتہ ہے. اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جماعت کرتا ہے نوافل کی تو بھی سمجھ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ صلاۃ التسبیح ہے, یہ نفل ہے اور یہ کوئی لازم نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. کوئی اگر پڑھتا ہے ثواب کا کام ہے, اکیلے پڑھے تو بھی ثواب کا کام ہے, نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, جماعت سے پڑھتا ہے تو بھی ثواب کا کام ہے, نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو لہذا اس صورت میں صلاۃ التسبیح کوئی جماعت بھی کر لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور پھر ویسے دیکھنے میں بھی یہ آیا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے پڑھ لیں تو سارے لوگ نہیں پڑھتے, کچھ لوگ وہاں سے شارٹ ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ آگے پیچھے نکل جاتے ہیں اور وہ نوافل پڑھنے سے عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں. تو جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو ساری شامل ہو جاتے ہیں. تو لہذا کوئی اگر صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے مسجد میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فی زمانہ کوئی اس پہ حکم نہیں ہے سخت, کسی کا سخت حکم تو پہلے بھی نہیں تھا, پہلے بھی کراہت تنزیہ ہی تھی, اور اب بھی جو ہے اب تو خیر وہ کراہت کی بات بھی ایسے بلا وجہ نہیں کہی جا سکتی. اگر اس کی بنا پر زیادہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, زیادہ لوگوں کا رجحان اللہ کی بات کی طرف ہوتا ہو تو پھر اس کو مکروہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ہو گئی ناظرین شب بیداری کی بات. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا, کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا جو ہے یہ کیسا ہے, روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں, ثواب ملے گا نہیں ملے گا, اور پھر ایک ہی روزہ رکھنا ضروری ہے یا اس کے ساتھ اور روزے بھی ملائے جا سکتے ہیں. تو دیکھیں 15 شعبان کو روزہ رکھنا فرض یا واجب تو نہیں ہے, نفل ہے. نفلی روزہ کوئی رکھتا ہے تو جس طرح دیگر دنوں میں نفلی روزہ کوئی رکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے, تو ایسے ہی 15 شعبان کا بھی کوئی نفلی روزہ رکھے گا تو اسے بھی ثواب ملے گا. اور بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, جن روایات کے اندر یہ لفظ ہے سرر کا یا سرہ کا شعبان کے حوالے سے, تو اس کی جو تشریحات محدثین نے کی ہیں ان میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ ناف کو جو کہا جاتا ہے تو ناف انسان کے جسم کے تقریباً سینٹر میں ہوتی ہے, بیچ میں ہوتی ہے, تو ایسی شعبان کے بیچ کا حصہ مراد ہے. دوسرا قول بھی توجیہ بھی موجود ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہاں سرر سے مراد شعبان کے کنارے ہیں, دونوں کنارے مراد ہیں, بعض کہتے ہیں بیچ کا حصہ مراد ہے, اور اگر بیچ کا حصہ لیا جائے تو 15 شعبان بنتی ہے. ویسے بھی سرکار علیہ السلام ایام میں 20 کے روزے رکھا کرتے تھے, تو اگر 15 شعبان والا قول ویسے راجح ہے, تو لہذا کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے تو اسے اجر بھی ملے گا, اور سرکار علیہ السلام کی طرف سے اس کی ترغیب بھی موجود ہے. اور ویسے بھی حضور جان عالم علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے, اور باقاعدہ حدیث میں تصریح موجود ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے روزے قرار دیے گئے ہیں. تو لہذا شعبان میں روزے رکھنا ویسے بھی بابرکت ہے, اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. اور بعض روایات اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے, سند پر اس کی کلام ہے, لیکن بہرحال اس میں یہ بات مذکور ہے کہ سرکار علیہ السلام نے روزہ رکھا, فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس طرح اٹھے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے سے ہوں. تو کوئی اگر حضور جان عالم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے رکھتا ہے تو بھی جو ہے وہ باعث برکت ہے. اور ان چیزوں سے قطع نظر کر لیا جائے تو ویسے ہی ان جنرل بھی روزہ رکھنا, نفلی روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے. تو کوئی اگر اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتا اور رکھتا ہے تو سبحان اللہ, اس کے باعث برکت ہونے میں, باعث رحمت ہونے میں, باعث ثواب ہونے میں کوئی کلام نہیں. رہ گئی یہ بات کہ صرف ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی روزہ ملانا پڑے گا. دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا, اگر اس کے ساتھ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیں یا اس سے پہلے والے دن کا روزہ رکھنا چاہیں تو اجر زیادہ ملے گا باذن اللہ. لیکن اگر کوئی صرف اسی پر اکتفا کر لیتا ہے کہ 15 شعبان کو ہی روزہ رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, صرف 15 شعبان کا اکیلا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی سے متعلق ایک بات یہ ہے, بڑی بعض اوقات میسیجز وائرل کیے جاتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں, اور ایک حدیث شریف ہے سنن نبی داؤد کی مشہور, اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو اب روزہ نہ رکھو. تو اس روایت کو وائرل کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا منع ہے.
تو دیکھیں یہ جو روایت ہے، روایت تو ٹھیک ہے، حدیث شریف تو یہ ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ، لیکن حضور جان عالم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے یہ کنڈیشنل ہے، یہ مشروط ہے، یہ مقید ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اشارہ اس طرف تھا کہ کوئی اگر اس روزے اس کے 15 شعبان کے بعد، شعبان کے بقیہ روزے رکھنے کی صورت میں کسی کو ضعف کا، کمزوری کا اندیشہ ہو اور ماہ رمضان کے روزوں میں کوئی اسے تکلیف ہو، پرابلم ہو، مسائل کھڑے ہوں، تو اس کے لیے منع فرمایا تھا کہ اس سے بچے کوئی۔ لیکن اگر کوئی طاقتور ہے، قوی ہے اور اس طرح روزے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ خود جو راوی حدیث ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا عمل موجود ہے کہ وہ خود بھی 15 شعبان کے بعد روزے رکھا کرتے تھے، جو اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان یہ کنڈیشنل تھا، یہ مشروط تھا، یہ مقید تھا، اور آپ کے پیش نظر وہ لوگ ہیں جو کمزور اور ضعیف ہوں۔ اور خود سرکار علیہ السلام کا اپنا عمل بھی 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کا منقول ہے، حضور نے خود بھی رکھے ہیں۔ تو یہ 15 شعبان کے بعد بھی کوئی اگر طاقتور تندرست آدمی روزے رکھتا ہے اور کوئی ضعف کا اندیشہ نہیں ہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں کوئی کمزور آدمی ہے جیسے ضعف کا اندیشہ ہو اور یہ کہ رمضان کے روزے رکھنے میں مسائل کریٹ ہوں گے، پرابلمز ہوں گی، تو اس صورت میں اسے بہرحال یہ چاہیے سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر کہ وہ نہ رکھے۔ تندرست آدمی کے لیے تو سبحان اللہ روزہ رکھنا بھی حضور کی طرف سے اس کی اجازت ہے خود موجود۔ ہمارے ساتھ یہاں ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی مجھے پوچھنا تھا جو شب برات میں نوافل ادا کرتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے ادا کرنے کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا جو نوافل ہوتے ہیں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد ہم کوئی بھی سورۃ ترتیب کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا کچھ؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا، تو یہ جو چونکہ بھائی نے جو سوال پوچھے ہیں یہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے ٹاپک سے، تو اس کو میں جواب جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ دے دیتا ہوں ابھی کہ سرکار یہ جو انہوں نے سوال پوچھا کہ شب برات میں نوافل جو ہیں کوئی مخصوص نوافل ہیں، یہ کسی بھی طرح کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر صورتیں جو ہیں وہ بھی مخصوص ہیں یا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں شب برات کے اندر بھی نوافل جو پڑھے جاتے ہیں آپ کوئی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا ذکر تو میں نے پہلے ہی کر دیا، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نوافل پڑھنا چاہیں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت آپ اپنی سہولت سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ وہ کتاب و سنت میں ایسا مذکور نہیں کہ اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اپنی سہولت سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ باقی ہاں بعض بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 کر کے 2 سلام کے 2 رکعتیں پڑھ کے 1 سلام، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے 1 سلام، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے 1 سلام، یعنی 3 سلاموں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو وہ بھی بعض مشائخ کا طریقہ ہے، فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے، اسے فرض سمجھنا، واجب سمجھنا یا سنت سمجھنا تو ٹھیک نہیں، لیکن چونکہ مشائخ کا معمول ہے اور اللہ کی عبادت ہے تو باعث برکت ہے، اس کے باعث برکت ہونے میں بھی کلام نہیں، وہ پڑھنا بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر جو صورتیں وہ بھی آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں جو عام روٹین کے مطابق ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، اور دعا بھی آخر میں مانگی جا سکتی ہے، باعث برکت ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، یہ جو ہم منت مانگ لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے تو دربار پہ یا مزار پہ کوئی لنگر وغیرہ لے کے جائیں گے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ لے کے جانا گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ جی عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین تو میں گزارش کر رہا تھا یہاں شب برات کے والے سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا، تو ایک اور جو ہے بڑا ہی اہم ایشو جو ڈیجیٹل معافی جو ہے یہ بھی ایک بڑا چلا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں، بڑی کیوریز ہیں کہ لوگ باقاعدہ میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی، اور لکھتے ہیں کہ جناب آپ ہم نے کوئی آپ کا حق تلف کر دیا ہو تو اس حق تلف کرنے پر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، تو آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ہمیشہ خیر الامور اوساطھا، کاموں میں سب سے عمدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ میانہ روی، الاعتدال حلیۃ الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے۔ افراط و تفریط دونوں برے ہوتے ہیں، افراط وہ انتہا ہے، تفریط یہ انتہا ہے۔ تو بعض لوگ جس طرح افراط پر گئے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ بس وہ صرف میسیجز ہی چلاتے رہتے ہیں اور اس کے جو بقیہ لوازم ہیں، ضروریات ہیں، انہیں پورا نہیں کرتے۔ دوسری طرف مقابلے میں ہمیں ایک دوسری انتہا نظر آتی ہے، تفریط نظر آتی ہے۔ میں انشاءاللہ بریک کے بعد عرض کرتا ہوں، یہاں مختصر سے بریک کا وقت ہوا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا ڈیجیٹل معافی کے حوالے سے، پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں، کالر ہم شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
الٹے ہاتھ کے آدمی ہوتے ہیں نا، کھبے جیسے بولتے ہیں ہم پنجابی میں. السلام علیکم. کیا الٹے ہاتھ سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کا جو آدمی ہوتا ہے، جو کام الٹے ہاتھ سے لکھائی وغیرہ کرتے ہیں نا بعض لوگ الٹے ہاتھ کے ساتھ، تو اس کے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، بائیں ہاتھ سے مرغی وغیرہ ذبح کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا ڈیجیٹل معافی کے حوالے سے کہ ڈیجیٹل معافی کے حوالے سے دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، دو انتہائیں ہیں. ایک وہ انتہا ہے افراط ہے، دوسری وہ انتہا ہے تفریط ہے. کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو صرف یہ میسج چلا کر بس جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی، ہم نے کوئی اپنا حق ادا کر دیا ہے. دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ قابل اصلاح ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرنے پر جب آتے ہیں تو بالکل اس انتہا پر چلے جاتے ہیں اور سرے سے اس کی نفی کر دیتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں کہ جناب یہ ڈیجیٹل معافی ہے اور اس سے یہ معافی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس طرح معافی نہیں مانگنی چاہیے. تو دیکھیں، حیثیت ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اگلا جو یہ کام کر رہا ہے، اس کام کے پیچھے اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کی انٹینشن وہ کیسی ہے اور خود فی نفس ہی یہ کام کیسا ہے. اگر اس کی انٹینشن اچھی ہے تو آپ اس کی انٹینشن کو پہلے سراہیں، پھر اس کے بعد یہ کام دیکھیں، کام بھی اچھا ہے تو کام کو بھی سراہیں. ہاں، جو خرابی آ گئی ہے اس خرابی کی اصلاح کریں، نہ کہ سرے سے آپ اصل کام کی ممانعت کرنا شروع کر دیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، تو خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، میری ذات سے کوئی نقصان ہوا ہے، کسی کا کوئی حق تلفی ہو گئی ہے، کوئی دل آزاری ہوئی ہے، تو میں ان سے معافی مانگ لوں، اللہ کو راضی کروں. تو اس جذبے کے نیک ہونے میں، اس انٹینشن کے اچھا ہونے میں، گڈ ہونے میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک شبہ نہیں، اور اس کے اس فعل کے اچھا ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں. تو اس کا یہ فعل اچھا ہے، آپ اس فعل سے نہ روکیں، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ سرے سے معافی ہی نہ مانگیں. ہاں، اب آپ اگلے کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو آپ معافی مانگ رہے ہیں، اس معافی کے کچھ ضروری تقاضے ہیں، کچھ لوازم ہیں، وہ اگر آپ پورے کریں گے تو معافی ہوگی. اور دوسرا، جن کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، جن کی حق تلفی کی ہے، ان سے معافی پہلے مانگیں. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے مسلمان بن جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ایک جنرل میسج چلا کر اسے وائرل کر دیتے ہیں، اور جو ان کے اپنے قریبی رشتے ہیں جہاں پر انہوں نے واقعتاً حق تلفی کر رکھی ہوتی ہے وہاں معافی نہیں مانگتے. دنیا سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، گھر کے اندر آپ نے والدین کو ناراض کر رکھا ہے، بہن بھائیوں کو آپ نے دکھ تکلیف پہنچائی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، دیگر رشتہ داروں سے آپ کی نہیں بنتی، پڑوسی آپ کی حرکتوں سے اور آپ کی شرارتوں سے تنگ ہیں، آپ ایذا رسانی کر رہے ہیں ان کو، اور ان لوگوں سے آپ معافی نہیں مانگ رہے، اور باہر کی دنیا کے جو لوگوں کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، ان کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں کہ آپ دوسرے ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جن سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں. ہمیں بھی اتنے سارے لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ہر دفعہ شب برات کے موقع پر، ایک شعبان جب آتا ہے، لائن لگ جاتی ہے، لوگ یہ میسج کرتے ہیں. اب ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں. جب ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہاں معافی مانگنے کا محل ہی نہیں ہے. آپ معافی ان لوگوں سے مانگیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کو تکلیف پہنچا رکھی ہے، یا جہاں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں نے ان کو کوئی تکلیف پہنچا دی ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی، میری ذات سے ان کو تکلیف ہوئی ہو، کوئی ہرٹ ہو گیا ہو، تو وہاں احتیاطاً معافی مانگنا بھی سمجھ میں آتا ہے. باقی جن سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان سے معافی مانگ رہے ہیں، اور جن سے تعلق ہے ان سے نہیں مانگ رہے. الاقرب فالاقرب کا اصول ہے شریعت کا کہ جو سب سے قریبی تعلق ہے پہلے اس سے، پھر جو اس سے قریبی ہے، پھر جو اس سے قریبی ہے، تو ان کی جو حق تلفیاں آپ نے کی ہیں ان سے آپ معافی مانگیں، سچے دل سے معافی مانگیں، صرف میسج سے کام نہ چلائیں، براہ راست معافی مانگیں، اور جو ضروری تقاضے ہیں معافی مانگنے کے وہ بھی پورے کریں. اور پھر جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ کھلے دل سے معاف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے مابین اگر کوئی یہ رسم ہے تو فی نفس ہی یہ اچھی رسم ہے کہ کوئی معافی مانگتا ہے اور دوسرا معاف کرتا ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، اور صرف سوشل میڈیا پر جنرل میسج پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہو گئی ڈیجیٹل معافی کی حوالے سے تفصیلی بات. اب یہ بات کہ بیری کے پتے جو ہے اس سے کوئی غسل کرے شب برات میں، تو یہ غسل کرنا کیسا ہے؟ تو بیری کے پتوں سے غسل کرنا ویسے بھی جائز ہے، نظافت کے لیے کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو فرض سمجھنا یا واجب سمجھنا یا سنت سمجھنا یا کوئی نیکی کا کام سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، مباح ہے، کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اس سے جادو سے افات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو کتاب و سنت میں تو ایسی کوئی بات نہیں
آئی کہ اس سے جادو سے افات ہوتی ہے. ہاں بعض علماء کا اپنا تجربہ ہے اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی اگر کہتے ہیں ایسا کہ ان کے تجربے کی روشنی میں ایسا ہے کہ جادو سے افات ہوتی ہے تو کوئی ان کے تجربے کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے کر لیتا ہے تو اس میں بھی ظنی طور پر علی سبیل ظن حسن ظن رکھتے ہوئے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور آتش بازی کرنا, پٹاخے پھوڑنا یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا, ایذا دینا ہے, اور خاص طور پر اس بابرکت رات میں تو ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے, پٹاخے پھوڑنے کی یا آتش بازی کی یا باجے بجانے کی اجازت بالکل نہیں. اب آ جاتے ہیں ہم کالرز کے سوالات کی طرف, جو ہم سے سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جواب جو ہے وہ عرض کرتے ہیں. اور ایک بات بس معمولات کے حوالے سے وہ سوال بھی آیا تو وہ پہلے میں اسی کو شامل کر لیتا ہوں کہ شب برات میں کیا خاص عبادت کی جائے. تو دیکھیں عبادت آپ کوئی بھی کریں, میں پہلے بھی اکثر یہ کہا کرتا ہوں, جس عبادت میں آپ کا دل زیادہ لگے, جس میں آپ کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہوتا محسوس ہو تو وہ عبادت آپ کریں. اب وہ قرآن مجید کی تلاوت میں آپ کو لطف آ رہا ہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے تو اسے کر لیں. درود شریف میں ایسی لذت آ رہی ہے, ذوق مل رہا ہے, استغفار میں مل رہا ہے, نوافل میں مل رہا ہے, یا کوئی اور مطالعہ کر رہے ہیں دینی کتابوں کا, شرعی مسائل کا, اس میں آپ کو ذوق مل رہا ہے تو سبحان اللہ یہ ساری عبادتیں ہیں. اور کوئی مراقبہ کرنا چاہیں خوف خدا کو ملوز رکھتے ہوئے احتساب کرنے کے لیے اپنا یہ ایک مراقبہ کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی نیک کام ہے, اچھی بات ہے. تو جو بھی عبادت اس میں سے, اور چاہیں تو تھوڑا تھوڑا سب میں سے کر لیں کہ تھوڑا اس کا ذوق لیں, تھوڑا اس کا ذوق لیں, تھوڑا اس کا ذوق لیں, کہ ساری ہی عبادات کی برکت جو ہے وہ جمع ہو جائے, شامل ہو جائے. سبحان اللہ. باقی جو ہے کوئی خاص طریقہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی طریقہ کریں گے تو ہی جو ہے ثواب ملے گا اور یہ نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے. اپنی سہولت سے آپ الگ الگ انواع کی عبادات اس میں کر سکتے ہیں. صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے, ویسے بھی کرنا چاہیے, اور اس رات میں بھی کچھ صدقہ خیرات کریں. قبرستان جانے کی جہاں تک بات ہے تو شب برات میں قبرستان جانا ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے. تو کوئی حضور جان عالم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے شرعی حدود و قیود ملوز رکھتے ہوئے قبرستان جاتا ہے تو جائز ہے, باعث ثواب بھی ہے. لیکن اس کو سنت قرار دینا درست نہیں ہے, یا سنت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اصولیین کی تصریح ہے کہ سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے اور سنت تعدد سے ثابت ہوتی ہے. ایک دو بار کے فعل سے سنت ثابت نہیں ہوتی, اور سرکار سے صرف ایک بار کا فعل ثابت ہے تو اسے سنت نہ کہا جائے. ویسے حضور کا ایک بار کا فعل تو چونکہ ہے, جواز ہے, اس میں جائز ہے, اور اس ادا کو ادا کرنے کے لیے جائے گا تو ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے, عورتوں کو قبرستان جانے سے بچنا چاہیے کہ ان کا جانا فتنے اور خطرے سے خالی نہیں, بالخصوص رات میں. ایک کالر نے پوچھا ہم سے کہ نماز کے قیام میں سورہ فاتحہ بھول گئے, سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے, اب یاد آیا کہ سورہ فاتحہ بھول گئے ہیں تو کیا کریں. اب آپ کو یاد آ گیا, سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر سورت ملا لیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ 4 رکعت نوافل کی منت مانی ہے تو کس طرح ادا کریں. جس طرح بھی منت مانی اسی طرح ادا کر لیں. نیت اگر 2 کی تھی تو ایک سلام 2 کر کے پڑھ لیں, 2 سلاموں کے ساتھ. نیت جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعت کی تھی تو اسی طرح 4 رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک نے سوال پوچھا کہ آن لائن بزنس کرتے ہیں اور پیکج ہے اور کوئی اس کا طریقہ کار بتایا, کتنے لوگوں کو شیئر کریں گے تو ملے گا. دیکھیں آن لائن بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں جائز ہیں, کچھ چیزیں ناجائز ہیں. جہاں دھوکے کا پہلو ہو, غرر کا پہلو ہو, غیر یقینی صورتحال ہو یا اور کوئی شرعی خرابی ہو وہ جائز نہیں ہوتا. تو پوری تفصیلات اس کی فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو لہذا آپ کسی بھی قریبی دارالافتاء سے رجوع کر کے وہاں پر اس کی پوری تفصیلی صورت جو ہے وہ جتنی تفصیلات ہیں وہ بیان کر کے پھر فتویٰ لے لیں باقاعدہ. اس کی روشنی میں حتمی جواب دیا جا سکتا ہے, صرف ادھوری بات پر پوری تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی, تفصیلی جواب نہیں دیا جا سکتا. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں, گردے وغیرہ جو ناکارہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے, یا اور اعضاء جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو وہ ان اعضاء کو ویسٹ کر دیتے ہیں, ویسٹیج ہوتا ہے, ضائع کر دیتے ہیں, تو ان کا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا اسے بھی دفنانا چاہیے. دیکھیں ویسے انسانی اعضاء کی ایک حرمت ہے, اس حرمت کے پیش نظر فقہاء نے حکم بیان فرمایا ہے کہ ان اعضاء کو بجائے پھینکنے کے, ایسے ہی ڈم کرنے کے بجائے ان کو دفنا دیا جائے تکریم کے پیش نظر. تو لہذا اصل تو یہی ہے کہ اس کو احتیاطاً دفنایا جائے, اور اگر کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو یا بہت زیادہ شدید حرج ہو تو اس صورت میں اس کو ایسی جگہ ڈم کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بے حرمتی کا پہلو نہ نکلتا ہو, تو وہاں پر ڈم کرنے کی گنجائش بوقت ضرورت دفع حرج کے لیے ہے.
پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اپنے پاس کیش رکھا ہوا ہے 35 لاکھ یا 40 لاکھ کا، اور وہ اس لیے خرچ نہیں کر رہے کہ بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو بچے کے کام آئے گا، تو اب یہ جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان پیسوں پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس یہ مال ہے، اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ حاجت اصلیہ اپنی آپ دیکھ لیں، اس حاجت اصلیہ سے زائد بن رہا ہے مال تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور جتنا آپ بتا رہی ہیں اس پر زکوٰۃ عام طور پر ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ بہن نے سوال پوچھا کہ اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، حیض تھا روزہ نہیں رکھا، تو آیا باقی دن اسی طرح بغیر کھائے پیے گزارنا جو ہے وہ ضروری ہے، یا کچھ کھا پی لیں تو بھی چلے گا؟ بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کھائیں پئیں اگر رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ ہے تو، لیکن اگر کھا پی بھی لیتے ہیں تو اس صورت میں چونکہ ان پہ روزہ تو ویسے ہی فرض نہیں تھا، انہیں رخصت ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا، بلکہ یہ بہن نے سوال پوچھا تھا کہ منت مان لی کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم کسی دربار یا مزار پر جا کر لنگر کریں گے، دیگ چڑھائیں گے، تو یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، اور ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لنگر کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، دیگ چڑھانا یا اور کوئی بھی جائز چیز ہے جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا نیکی کا کام ہے، مستقل نیکی ہے، تو چاہے وہ مزار یا دربار پہ جا کر لوگوں کو کھانا کھلائیں یا ویسے محلے میں لوگوں کو کھانا کھلائیں یا اور کسی جگہ کھانا کھلائیں، وہ کھانا کھلانا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ شرعی طور پر منت بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو منت کا اصول ہوتا ہے کہ منت اس چیز کی ہوتی ہے جس کی جنس سے کوئی فرض یا واجب موجود ہو، اور دیگ چڑھانے کی جو منت ہوتی ہے اس کی جنس سے کوئی فرض یا واجب موجود نہیں، تو لہذا یہ شرعی منت نہیں ہوتا، اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کوئی نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن چونکہ ثواب کا کام ہے تو پورا کر لینا چاہیے، ثواب بہرحال ملے گا۔ شرعی منت نہ ہونا اور بات ہے، اور جائز ناجائز اور بات ہے، جائز ہے، شرعی منت نہیں ہے، پورا کرنا لازم نہیں۔ اب یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ایک دو کوسچن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے، اور آپ یہ پروگرام باقاعدہ اپلوڈ بھی ہوتے ہیں، جو جن کے سوالات رہ گئے ہوں وہ بعد میں اگلے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ یوٹیوب پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔